اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ شریف احمد صاحب لیڈ۔ اب میں خطاب دل نواز کے لیے مناظر اہل سنت، شعر پیشہ اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان حسین شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت انشاءاللہ العزیز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں گے۔ ذرا پرجوش اور باواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، یہ عظیم الشان کانفرنس کل برطانیہ سیدہ آمنہ کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے، اور اس کانفرنس کا اہتمام عالمی تنظیم اہل سنت برطانیہ کے عہدیداران نے اور کارکنان نے کیا ہے۔ میں عالمی تنظیم اہل سنت برطانیہ کے عہدیداروں اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر اہل اسلام کو معلومات اور اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس کے لیے کوشش کی۔ عالمی تنظیم اہل سنت کے قائد مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب بجا طور پر ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں اس مسئلے کو عالم اسلام میں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور اس پر مؤثر احتجاجی تحریک چلائی۔ دیگر مسائل میں اور مسلکی خدمت کے حوالہ سے حضرت صاحبزادہ علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب کا کردار قابل فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی دینیہ کو قبول فرمائے اور ان کی اس تحریک کو اور ان کی اس تنظیم کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس تنظیم کے کارکنان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے برطانیہ اور پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام، مشائخ کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور عوام اہل سنت نے بھی پذیرائی بخشی ہے۔ اور اس وقت جبکہ کانفرنس کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی پروگرام شروع ہوا ہے، اور مجھے کچھ دیگر پروگراموں میں حاضری کی وجہ سے محترم اسٹیج سیکرٹری صاحب جناب علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب کی یہ منت کرنا پڑی کہ وہ مجھے پہلے حصہ میں ٹائم دے دیں تاکہ میں دیگر پروگراموں میں بھی حاضر ہو سکوں، لیکن کانفرنس کی موجودہ حاضری دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پروگرام جب اپنے عروج پر پہنچے گا
تو 1000 وسعتوں کے باوجود یہ مسجد کا حال انشاءاللہ تنگ پڑ جائے گا، اور عوام اہل سنت کثیر تعداد میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ قافلوں کی صورت میں اس کانفرنس میں حاضر ہوں گے۔ اس موقع پر میں اپنے دلی دوست برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہدایت اللہ صاحب جو کنوینر ہیں اس پروگرام کے، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے اولاً سب سے پہلے دعوت دی، اور پھر ثانیاً حضرت قبلہ پیر صاحب نے بھی مجھے تاکید فرمائی، اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور میرے تمام محترم علماء اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امیر جمعیت تبلیغ الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، آپ بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی، جن کا شاید آج اپنا بھی وہاں پروگرام تھا، اور وہ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ بھی تشریف لائے، اور اس مرکز میں برطانیہ کے سنی مسلمانوں کے عظیم پیشوا اور شیخ طریقت حضرت قبلہ عالم خلیفہ مجاز دربار عالیہ گھمکول شریف حضرت قبلہ صوفی محمد عبداللہ صاحب، جو ہزاروں سنی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہماری عقیدت و احترام کے مرکز ہیں، آپ کی سرپرستی بے مثال ہے کہ آپ اس عظیم مرکز کو، جس طرح اس مرکز کو ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کسی بھی طبقے کے لیے اور کسی جماعت کے لیے یا کسی گروہی تعصب کے تحت اس مرکز اسلام کو، اس مسجد کو محدود نہیں رکھا، بلکہ تمام اہل سنت کے پروگراموں کے لیے انہوں نے اس مسجد شریف کو کھلا رکھا ہے، اور جو بھی سنی مسلمان اپنی آواز اہل اسلام تک پہنچانا چاہتے ہیں، حضرت قبلہ صوفی صاحب کا انتظام اہتمام یہ جامع مسجد ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوتی ہے اور ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اس جذبہ پر میں اپنے مخدوم، اپنے محترم حضرت قبلہ صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور سب سنی مشائخ اور مساجد کی انتظامیہ کے لیے ایسے ہی جذبے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مشائخ کو ایسا ہی دینی جذبہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا مسئلہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے ابتدا میں بیان کیا۔ حضرت قبلہ علامہ سعیدی صاحب نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو بیان کیا۔ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوپہر کو سورج اچھی طرح چڑھا ہوا ہو، نکلا ہوا ہو، تو اس وقت کوئی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ یہاں تو خیر دوپہر کو بھی ضرورت کبھی کبھی پڑ جاتی ہے بتانے کی کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہوگی کہ اکثر وہ بادلوں میں گرا رہتا ہے، لیکن یہ مثال واضح ہے، پھر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے کہ اس وقت سورج روشن ہے، اور سورج کے روشنی پر اور اس کے طلوع ہونے پر عقل مندوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مسئلہ اتنا ظاہر ہے اور اتنا مفسر ہے اور اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے اہل اسلام کے لیے۔ حضرات گرامی، نجدیوں نے گزشتہ سے پیوستہ رمضان المبارک میں حضرت سیدہ آمنہ مخدومہ کائنات کی قبر انور کو بلڈوز کیا اور اس پہاڑی کو بھی کھود ڈالا جس پر
حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی جو پرانی سڑک ہے، پرانا راستہ ہے، اس کے اوپر مستورہ جو موقف ہے اس سے چند میل کے فاصلہ پر یہ پہاڑی ہے ابواء شریف کی، جس پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے۔ نجدیوں نے ایسا کیوں کیا؟ سید محفوظ شاہ صاحب کا حوالہ دے دیں، آپ کے بڑے بھائی دیکھ کر آئے خود۔ ہاں جی، میں خود میں قبر انور پر حاضری دے چکا ہوں، ابواء شریف میں زیارت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور اس جگہ کی جو پوزیشن ہے، میرے ساتھ بھی 12 افراد تھے، ہم نے حاضری بھی دی اور پورا محل وقوع اس کو اچھی طرح دیکھا۔ اور گزشتہ سال میرے برادر کبیر سید محمد محفوظ مشہدی، انہوں نے بھی ایک قافلے کے ساتھ اس قبر شریف کو جب اکھاڑ دیا گیا، گرایا گیا، اس کے بعد انہوں نے جا کر قبر شریف کی پر حاضری دی اور اس صورتحال کو دیکھا، اور ان کے ساتھ اس صورتحال کے گواہ بھی موجود تھے کہ قبر شریف کو اکھاڑا گیا ہے اور مسمار کیا گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نجدیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ یہ سوال یہاں کانفرنسوں میں اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ نجدیوں سے علماء حرمین شریفین کے علماء نے بھی ان سے سوال کیا۔ ان میں سے جو سنی علماء ہیں، بالخصوص حضرت شیخ محمد بن علوی المالکی، انہوں نے سوال کیا۔ حضرت سید شیخ یوسف ہاشم الرفائی، انہوں نے بھی اس بارے میں ان سے دریافت کیا، اور دبئی کے وزیر اوقاف حضرت شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری، انہوں نے بھی اس بارے میں نجدی علماء سے سوال کیا کہ تم قبر کو جب تم نے اکھاڑ دیا، مسمار کر دیا، تو کس نقطہ نظر سے تم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب سے پہلا ان کا جو جواب آتا ہے، نجدی مولویوں کا یہ قابل توجہ بات ہے، سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ نہیں ہیں، مومنہ نہیں ہیں، کافرہ ہیں، اس لیے ہم ان کے نشان کو قائم نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے علماء نے، علماء مکہ مکرمہ نے ان سے یہ کہا کہ بالفرض تم لوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہو، اس لیے تم نے ان کی قبر کا نشان اکھاڑ دیا، تو بتاؤ کیا حضرت عثمان غنی کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ ان کی قبر کو کیوں اکھاڑا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ ارے حضرت عائشہ صدیقہ کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ جنت البقیع میں جو عشرہ مبشرہ کی اور بدری صحابہ کی اور بڑے بڑے شہداء صحابہ کی جو قبریں تھی، تم نے ان کو مسمار کیا، کیا ان کے بارے میں بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر تھے؟ تو اب ان کے نقطہ نظر کا یہ دوسرا یہ پہلو ہے، اس نقطہ نظر سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبریں مٹا دو، قبریں مٹا دو۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ قبریں مٹا دو علی، ہم اس لیے قبروں کو مٹاتے ہیں۔ یہ دو پہلو آپ کو سمجھنے چاہیے پوری کانفرنس میں کہ نجدیوں کا نقطہ نظر جو آج تک وہ ہمارے علماء کے سامنے بیان کر چکے ہیں، وہ تمام قبروں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی قبر بھی نہیں رہنی چاہیے، چاہے مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی ہو۔ اور حضرت آمنہ کے بارے میں تو خاص ان کو یہ بغض ہے، وہ ان کے ایمان کے ہی قائل نہیں ہیں۔ لہذا کانفرنس میں آنے والے مقررین حضرات کو جو میرے بعد تشریف لائیں گے، میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے تفصیلی کلام فرمائیں، لیکن میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے علامہ سعیدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے جو مسائل ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا، لیکن وقت مختصر ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے جو شاید آپ آسانی سے سمجھ جائیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے بشرط شیخین۔ اس حدیث کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت ابو نعیم اصفہانی نے، اور اس حدیث کو علامہ علی نے کنز العمال شریف میں، دلائل النبوہ میں بہقی نے، اور دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انتسب الى سبعۃ آباء کفار یرید بہم عزا وکراما کان عاشرہم فی النار او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے 9 باپ دادا کفار کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس سے اس نے اپنی عزت کے لیے اور اپنے فخر کے لیے اور اپنی کرامت کے لیے اپنی شرافت کے اظہار کے لیے 9 کافر باپ دادا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا ان کافروں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والا 10واں اگرچہ کلمہ گو ہو وہ بھی جہنمی ہوگا، وہ بھی جہنمی ہوگا، دوزخی ہوگا۔ جس نے اپنی عزت کے لیے کافر آبا کا واسطہ دیا، ان سے نسبت اپنی ظاہر کی کہ میں فلاں کافر کا بیٹا ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس کو فخر سمجھتا ہے، اپنے لیے اپنا نسبی حسبی فخر سمجھتا ہے، اور کافروں سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، تو منسوب کرنے والا بھی جہنمی ہوگا۔ زور سے کہہ دو، ہاں جہنمی ہوگا۔ بڑی ٹھڈی کانفرنس ہے بھائی تہاڈی، مسئلہ بڑا گرم ہے۔ وہ 10واں جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ یہ حدیث پاک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھائی اس کا کام ہی یہ ہے کہ جہنمی بتانا لوگوں کو، تو جو ہیں ان کو بتانا بھی تو ضروری ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو بھی بتائے گا وہ جہنمی ہے، اب جو جہنمی ہے میں نہ بتاؤں جہنمی ہے تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا نا، اور کافر آبا سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ کون ہے؟ آہستہ نہیں بولنا بھائی، 10 نمبر جنتی، وہ 9 نمبر پہلے اگر اس نے بولے نا، 9 والی ہم کھول لیں کافروں کے، وہ 10واں وہ آپ جہنمی ہوگا، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، وہ کون ہے بولو؟ جہنمی۔ اب سنیے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ذہن میں؟ بھائی بیٹھ گیا مسئلہ؟ ہاں، کیونکہ فائدہ نہیں کا وقت کم ہے نا، ایسے ہی کس طرح دھولتا جاؤں میں تقریر کو۔ اپنے کافر آبا سے جو اپنے آپ کو منسوب کرے وہ جہنمی، حدیث رسول اللہ کی، جہنمی ہے۔ اور اب آئیے بخاری شریف اور ابن ابی شیبہ، ابن عساکر، کنز العمال، دلائل النبوہ، مجمع الزوائد، جامع الصغیر، یہ علامہ ضیاء اللہ صاحب کا طریقہ ہے، مگر یہ سب کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں زیادہ کتابوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے ان کا تتبع کرتا ہے، تو ان کا کام انہی کا، لیکن ان 10 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا کہ غزوہ حنین میں حکمت الہیہ کے تحت جب تھوڑی دیر کے لیے کافروں کا غلبہ ہوا، کفار کا غلبہ ہوا، غزوہ حنین میں جب کفار کا غلبہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت میں ایک صحابی بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، اور بعض محدثین نے لکھا 16 تسبیحات کے اندازے کے برابر ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ یہ جتنی دیر میں 16 تسبیحیں کہی جا سکتی ہیں، اتنی دیر حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی پیچھے گر گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی پیچھے چلا گیا، اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغلہ پر تشریف فرما ہے، اکیلے، اور قریب، سب سے قریب حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس میں بھی کچھ مسئلے ہیں نا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ غزوہ حنین میں 16 تسبیحات کے برابر حضور بالکل اکیلے تھے، اکیلے، سارے صحابہ پیچھے چلے گئے۔ رب بھی فرماتا ہے آج تمہیں بڑا ناز تھا کہ تم بہت ہو، اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا،
کیا فائدہ ہوا تمہاری اتنی تعداد کا؟ تعداد کو مت دیکھا کرو، میری مدد کو دیکھا کرو۔ آج سب صحابہ پیچھے، مولا کائنات کہتے ہیں میری ذوالفقار چمکتی رہتی تھی رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے دفاع میں، مگر اتنی زور کا ریلا آیا کفار کا کہ میں بھی دور جا گرا، اور جب اٹھا تو میں نے حضور کی طرف دیکھا کہ حضور کس حال میں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کھڑی کر کے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ بات بھی جھوٹی نہیں اور میں بزدل بھی نہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دو باتیں کہی حضور نے، سب صحابہ پیچھے ہیں، آل بیت بھی پیچھے ہیں، صحابہ بھی پیچھے ہیں، اور ایک جملہ کہہ دوں، کچھ دوستوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اگر جملہ نہ کہوں تو، ایک جملہ کہہ دوں، آج رب نے اپنے حبیب کو بالکل اکیلا کر کے شیعوں کا وام بھی نکال دیا، وہابیوں کا بھی نکال دیا۔ وہابی سمجھتے ہیں رسول عمر کے بغیر نہیں لڑ سکتا تھا، شیعہ سمجھتا ہے رسول علی کے بغیر نہیں لڑ سکتا تھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ کو کچھ کہنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مشائخ بنتے ہی آپ نے بولنا چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، شیعوں کا بھی وام نکالا، تم سمجھتے ہو علی کے بغیر رسول کھڑا نہیں ہو سکتا، وہابیوں خارجیوں کا بھی نکالا، اور دیوسو علی کی بیساکھی پر بھی نبی قائم نہیں ہوتا، عمر کی بیساکھی پر بھی نبی کھڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے حبیب آج اکیلے کھڑے ہو کر دنیا کو بتا دے کہ محمد صرف خدا کے سہارے پر کھڑا ہے۔ زور سے بولو، زور سے۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر وہ خچر کا لگام پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق نے رکاب پکڑی سرکار کی، اور خچر مبارک کو سرکار آگے چلاتے تھے، یہ دونوں حضرات اس کو پیچھے کرتے تھے تاکہ صحابہ جمع ہو جائیں اور دوبارہ حملہ ہو سکے۔ فرمایا قدما، عمر ہٹ جاؤ، علی ہٹ جاؤ، میرا بغلہ جانے دو، بڑھنے دو اسے کہ انا النبی لا کذب۔ ہٹو، عمر ہٹ جاؤ، علی ہٹو، مجھے آگے جانے دو۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کفار بالکل قریب آ گئے، حضور علیہ السلام سواری سے اتر آئے، سواری سے نیچے اترے، ان کی طرف دیکھا، صحابہ ابھی مکمل طور پر جمع نہیں ہوئے تھے، صف بندی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت عباس پہنچ گئے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حدیث میں موجود ہے، یہ بھی موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، صحابہ کی صفیں ابھی تک جمی نہیں تھی کہ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا، تلوار کو بلند کیا، حضرت جبریل امین آئے، فرمایا حبیب رب فرماتا ہے کہ تلوار اٹھی ہوئی زمین کی طرف نہ کرنا، کہ زمین بھی پکارتی ہے کہ ایک زلزلہ برپا ہوگا، نہ زمین
گی نہ آسمان قائم رہے گا. یہ کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینک دو, تلواروں سے زیادہ کام کرتا ہے. نعرہ رسالت, زور سے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. گرامی قدر حضرات, رسول اللہ نے دائیں ہاتھ میں کنکریاں لے لی اور زبان سے کیا جملہ فرمایا, شاہت الوجوہ, کنکریاں پھینک دی. جو کفار بعد میں مسلمان ہوئے غزوہ حنین کے بعد, وہ کہتے ہیں حضور کی کنکریاں پھینکنا تھا کہ زمین سے آسمان تک تانبے کی دیوار ہمیں نظر آئی جس سے پتھر لڑک رہے ہیں. حبیب یہ کیا اثر ہے؟ فرمایا تو نے تو نہیں پھینکی تھی, ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. تو تلوار کے اٹھائے جب تو نے کنکریاں پھینکی, وہ تیرے رب نے پھینکی تھی. چہرے بگڑ گئے, کفار بھاگ گئے, کفار بھاگ گئے, چہرے بگڑ گئے, کفار اندھے ہو گئے. اور میرے اعلیٰ حضرت بولے, پیار سے کہیں سبحان اللہ, تاکہ میں نے کوئی ٹھنڈا ہو جاؤں. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ. پھر بولو زور سے سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, جن سے کتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. زور سے اور زور سے. گرامی قدر حضرات, حضور نے کیا رجز پڑھا, میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور جب رجز پڑھا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو کیا ذلت کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جب دشمن کے مقابلے میں رجز پڑھا جاتا ہے تو وہ عزت کے لیے, رعب کے لیے, دبدبہ کے لیے, وقار کے لیے, اپنی اصالت کے لیے, اپنی جودت کے لیے, اپنے علوم کے لیے. اور یہ اور جگہ پہ جائز نہیں, صرف جہاد میں جائز ہے. آپ بات سمجھیں, یہ بہت باریکی ہوگی لیکن صرف علماء نے سمجھا. صرف رجز جائز ہے جناب, السلام علیکم, رجز جائز ہے تو جہاد میں. اور پڑھا حضور نے, بتاؤ علوم کے لیے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور یار کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کو, علوم کے لیے پڑھا یا نہیں؟ تو فرمایا اگر کسی کافر باپ کی طرف فخر و مباحات سے کرامتاً شرافت کے طور پر کافر باپ کی طرف اپنے کو منسوب کیا, وہ جہنمی ہوگا. تو اگر رجز پڑھتے ہو حضور ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں میدان کے اندر عزت کے لیے, کرامت کے لیے, شرافت کے اظہار کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی, اللہ کا نبی پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اور عبد المطلب کا شجاع خون بھی لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو خود ہی زور سے بولو, نعرہ حیدری,
حضور نے عزت کے لیے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بولو گے تو مسئلہ بیان کروں گا نا، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو خود ہی تو فرمایا تھا اگر کافر باپ دادا کی طرف منسوب کرو گے تو کرنے والا بھی جہنمی ہوگا۔ تو رسول اللہ جب خود یہ ارشاد فرمائیں پھر اپنے کو فخر کے طور پر عبد المطلب کا بیٹا کہیں تو رسول اللہ نے کیا ثابت کیا کہ عبد المطلب جنتی ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، تبھی رسول اللہ اپنے آپ کو عزت کے لیے بھی ان کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر سنو دوسری دلیل، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ کوئی کافر مومن کا وارث نہیں اور مومن کافر کا وارث نہیں۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن کی دلیل ہے، ان کا نسب منقطع ہے۔ یہ بات خاص طور پر سناؤں گا دائیں والوں کو، باپ اگر صحیح العقیدہ ہو بیٹا بد عقیدہ ہو تو اس نسب پر بیٹا فخر نہیں کر سکتا کہ نسب منقطع ہو جاتا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو مسئلہ مکمل میں نے بیان کر دیا۔ بد عقیدہ اور بد عقیدہ میں صرف اسی کو بولتا ہوں، بہت سے علماء کو یہ وہم ہو جاتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی نے مجھ سے وضاحت چاہی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر تو اختلاف ہی میں نہیں کرتا، اس بارے میں تو اجازت دے رکھی ہے، خود بھی اجازت لے رکھی۔ صرف بد عقیدہ کے خلاف تحریک ہے ہماری، اور دوسری تحریک ہماری دعوت اسلامی موجود ہے۔ باقی جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس کہاں پہ مسواک رکھنی ہے اور کس وقت امامہ شریف کو سیدھا باندھنا ہے یا وہ الٹا باندھنا ہے، یہ ساری دعوت اسلامی بتائے گی آپ کو، کیونکہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے، پھر کوئی بھی نہیں چل سکے گا نا۔ تو ہمارا لیکچر اس عقیدہ تک محدود رکھو۔ گرامی قدر حضرات، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، نوح تیرا پتر بد عقیدہ ہو گیا، تجھے اپنے جیسا بشر کہتا ہے۔ نبی کا بیٹا بھی اسے اپنی مثل کہے تو رب اسے بھی کافر بنا دیتا ہے، کافر کہتا ہے، اس کے اہل سے نہیں مانتا۔ انہو عمل غیر صالح، نسب منقطع ہے بد عقیدہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو، کنز العمال دیکھو، دلائل النبوہ دیکھو، حضور فرماتے ہیں نحن بنو النضر بن کنانہ لا ننتفی من ابینا، ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں، ہمارا نسب منقطع نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا سے الگ نہیں ہے۔ ساری دنیا کا نسب بھی جب منقطع ہوگا محمد کا نسب اس دن بھی قائم رہے گا۔ تو جب خود ہی فرمایا باپ دادا کافر ہو تو نسب کا ذکر کیا؟ خود صحابہ نے کہا باپ دادا کافر تھے جن کے، ان سے کوئی پوچھتا باپ کون ہے تو وہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے۔ صحابہ سے پوچھا ابا کا کیا نام ہے؟ تو صحابہ کی یہ تاریخ موجود ہے صحیح حدیثوں سے آثار سے، صحابہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے۔ کیوں؟ تو اس باپ کا کیا نام لینا جو کافر مرا؟ صحابہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے، ہمارا نسب اسلام ہے، ہماری نسل اسلام ہے۔ اگر باپ دادا کافر ہو تو رسول اللہ کی خود یہ تعلیم ہے ان کا نام نہ لو۔ تو حضور خود نام لیتے ہیں، ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں، ہمارا نسب منقطع نہیں ہے۔ معلوم ہوا رسول جب فرماتے ہیں کہ اگر کافر ہو تو نام نہ لو تو خود بھی نہ لیتے اگر وہ کافر ہوتے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور آخری بات، وقت مختصر ہے، صحیح حدیث میں سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور نے کوئی ایک دو نام نہیں لیے بلکہ اپنے 21 آبا کا نام لیا۔ 21 انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن ماد بن عدنان. سرکار نے 21 نام لے کر یہ بتا دیا کہ ایک عبداللہ کی بات کرتے ہو، میرے 21 دادا عدنان تک سارے مومن ہیں. اور اللہ نے اعلان فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. تم ہمیں سبق دیتے ہو کہ رسالت کہاں رکھنی تھی، ہمیں سبق دیتے ہو. ہم نے جب رسول بنایا تو رسول کسے بنانا تھا یہ بھی جانتے ہیں، اور رسالت دے کے اسے کہاں رکھنا تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. یہ تم سے پوچھیں گے رسول بنایا اور وہ بھی رسولوں کا خاتم، سب نبیوں کا خاتم، امام الانبیاء، جب رسالت دینا ہمیں آتا ہے تو رسالت کا موضع بتانا بھی اور بنانا بھی ہمیں آتا ہے. جب رسول وہ بنایا کہ آدم سے لے کر عبداللہ تک ہم نے سارے باپ پاک فرمائے ہیں، تو ہم نے حوا سے لے کر آمنہ تک ان کی ساری ماں کو بھی پاک فرما دیا. گرامی قدر حضرات، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اللہ نے تو میرے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا، یہ بھی تحفہ ہے دائیں طرف والوں کے لیے. ان اللہ ابالی ان اتزوج او زوج الا اہل الجنہ. اللہ نے انکار کیا، اے نبی نہ تیری شادی نہ تیرا نکاح کسی جہنمیہ سے ہوگا، نہ تیری بیٹیوں سے نکاح کسی جہنمی کا ہوگا. تیری بیویاں بھی جنتی ہیں اور تیرے داماد بھی جنتی ہیں. مسئلہ ذرا زبر ہے اور لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. زور سے آواز آئے سبحان اللہ. میں نے دلیلیں دی اور دے رہا ہوں، وقت ہوتا تو اور بھی دیتا. دلائل ہیں لیکن دلائل سے کام چڑھ گیا. ابھی وہ دلائل تو مانتے ہی نہیں، تو آپ کو دے رہے ہیں دلائل. وہ ابھی دلیلوں کو نہیں مانتے، اب وہ ڈنڈے کو مانتے ہیں. کیوں کہتے طاقت ہے ہمارے پاس، تم کا دلیل دیتے ہو. بلکہ وہ تو اتنے بے باک ہیں، کہتے ہیں اس مکے کو اٹھاؤ، مدینہ کو بھی اٹھاؤ، پاکستان لے جاؤ. اب کیا دلیل کیا کرے گی بھائی؟ اور نہیں، بات سمجھ نہیں آئی. اب جو کوئی اس طرح بولے دلیل کام دے گی؟ بولو تو صحیح. وہابی قبر گراتے ہیں. ہم نے کہا ایمان کے لیے یہ دلائل ہیں، دلائل صریح نصوص جو ہم پیش کر رہے ہیں. اور رہ گیا کسی مسلم اور مسلمہ کی قبر گرانا. اگر تمہیں دعویٰ ہو تو میرے پاس ٹائم نہیں، میں ڈڈلی روڈ پر ابھی میری تقریر ہوگی. ایک چیلنج کرتا ہوں کل جماعت اہل حدیث سعودیہ کے گماشتوں ٹاؤٹوں مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کی قبریں گنانے پر، مسلمانوں کی قبریں مسمار کرنے پر ایک حکم خدا یا حکم مصطفیٰ پیش کرو. میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اور مجھ سے قبریں بنانے پر 10 حدیثیں صحیح مانگو، میں پیش کروں گا. ایسے نہیں، زور سے بولو.
محمد رسول اللہ کے شعروں جیتے رہو. جب آپ سست ہو کر بولتے ہیں تو سست قوم کا مولوی کہلاتے ہوئے خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے. برسر میدان آؤ لیکن وہاں دلیل نہیں ہے، طاقت ہے. نہیں کریں گے ہم ایسا، لا نسلم، ہم نہیں مانتے. پیر صاحب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم دلیلیں دے رہے ہیں، نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے. سنیو، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، حکومت ہے ہماری، ہم گرائیں گے، ہم ایسا ہی کریں گے. کیا جواب ہے اس بات کا؟ سنیو، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا. مجادلے بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، دلیلیں بھی ہوئی. اب دلیل کی نہیں، اب جہاد کی ضرورت ہے، اب ڈنڈے کی ضرورت ہے، اب بندوق کی ضرورت ہے، اب کلاشن توپ کی ضرورت ہے. پیر افضل قادری گستاخوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرو. محمد کی عظمت کی قسم سب سے پہلے عرفان مشہدی اپنا خون پیش کرے گا. حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضرات محترم، غازی اہل سنت، غازی اہل سنت، ماشاءاللہ سید عرفان بادشاہ، ماشاءاللہ. آج کی اس نمائندہ اور عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کے لیے حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید